BBC نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بلیک مارکیٹ میں دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، بلیک مارکیٹ میں دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف وار لارڈز بھی آپس میں تحفہ تحائف دینے کے لیے بھی یہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور افغانستان میں اسلحے کی بلیک مارکیٹ کا پتہ چلا ہے۔ BBC نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بلیک مارکیٹ میں دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا ہے بلکہ یہ آپس میں تحفے تحائف دینے کے بھی کام آ رہا ہے، یعنی وہ اسلحہ جو کہ 5 لاکھ ہتھیاروں پر مشتمل ہے۔ BBC نے یہ جب رپورٹ چلائی تو اس کے بعد ڈان اخبار نے اس کو پبلش کیا، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ بات عیاں ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے فروخت کیا جا رہا تھا بلیک مارکیٹ میں دہشت گردی کے لیے، دہشت گردوں کو فروخت کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف وار لارڈز بھی آپس میں تحفہ تحائف دینے کے لیے بھی یہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بڑی تعداد میں اسلحہ تھا جو امریکی فوجیوں سے اور اس سے پہلے رشین فوجیوں سے چھینا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں ایک اہلکار کا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے یہ اسلحہ نہ صرف ڈالرز کے عوض فروخت کیا جا رہا تھا بلکہ اس اسلحے کو سمگلنگ کے ذریعے وہاں پر پہنچایا بھی جا رہا تھا، اور ان میں سرفہرست جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ شکار جو دہشت گردی کا ملک ہوا وہ پاکستان ہے، اور اسی لیے افغانستان میں طالبان حکومت کو بارہا بتایا گیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکیں۔ TTP کے بھی تمام جو لوگ تھے جو ان کے سرکردہ رہنما تھے اسی لیے افغانستان جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں آسان کام تھا، یا منشیات کا کام کریں، دہشت گرد تیار کریں اور اسلحے کی خرید و فروخت کریں، اسلحہ بھی اتنا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ واضح کیا گیا تھا طالبان پر کہ یہ اسلحہ سارے کا سارا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بدامنی ہو سکتی ہے، اور اس بدامنی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس اسلحے کو نہ دیا جائے، کسی اور گروہ کے یا گروپ کے ہاتھ میں نہ آئے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ طالبان نے اپنے تمام ان کمانڈرز کو جو مختلف علاقوں پر حکومت کر رہے تھے، جو مختلف علاقوں پر اپنی جو ہے سربراہی جنہوں نے ثابت کی تھی، ان سے کہا کہ وہ اس اسلحے کا صرف 20% اپنے پاس رکھیں، باقی اسلحہ جو ہے جمع کرا دیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ بلیک مارکیٹ کا تمام اسلحہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا، اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے یہ اسلحے کی خرید و فروخت شروع ہوئی۔ اس میں مختلف قسم نوعیت کا جو اسلحہ ہے اس کی اگر آپ ترتیب کہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ تصویریں بھی جو یہ اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہوا، وہ جعفر ایکسپریس تھی یا دہشت گردی کی دوسری کاروائیاں تھیں، ان میں استعمال ہونے والا وہی اسلحہ تھا جو امریکی چھوڑ کر گئے تھے، اور طالبان نے اس کو فروخت کیا تھا۔ یہ اس اسلحے میں M4 M16 رائفلز بھی شامل، جدید رائفلز ہیں، یہ بھی شامل ہیں، سرویلنس کا سامان شامل ہے، دوربینیں شامل ہیں، اور بہت سارا گولہ بارود بھی شامل ہے جو دیا جا رہا ہے۔ راکٹ لانچرز ہیں، راکٹس ہیں جو فروخت کیے جا رہے ہیں، اور بلیک مارکیٹ میں کھلے بندوں یہ کام جاری ہے، اور اقوام متحدہ اس پر بارہا طالبان کو تنبیہ بھی کر چکا ہے۔ لیکن طالبان کیونکہ ضد پر اڑے ہیں، طالبان اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے اس بلیک مارکیٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، نہ صرف بڑھاوا دے رہے ہیں بلکہ اس سے کمائی بھی کر رہے ہیں اور پیسہ کماتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ساری دنیا کی سرحدیں طالبان پر بند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے یونیسیف ادارے نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا کی بیشتر ڈونر کمپنیز جو ہیں اس لیے طالبان سے پیچھے ہٹ رہی ہیں کہ طالبان وہاں پر شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، طالبان دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ طالبان کے تمام ہمسایہ ممالک، یعنی افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک جن میں تاجکستان، ایران، ازبکستان، پاکستان شامل ہیں، رشیا شامل ہیں، وہ طالبان حکومت کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اور یہ اسلحہ جو بڑی مقدار میں تھا، یعنی 10 لاکھ کے قریب یہ ویپنز تھے جو امریکن چھوڑ کر گئے، جو طالبان کے ہاتھ میں لگے، اور ان میں سے 5 لاکھ ویپنز جو ہیں
یا اسلحہ جو ہے یا بندوقیں اور گولہ بارود جو ہے یہ فروخت کیا جا چکا ہوا ہے۔ یہ بڑی خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے، اور طالبان کا یہ اکلاپا پن، کیونکہ اگر ڈونرز ان کو پیسہ نہیں دیں گے تو وہ اس سے مزید کارروائیاں کریں گے، ایسی کارروائیاں جس میں دہشت گرد تنظیمیں جو پوری دنیا میں مختلف ممالک میں کام کر رہی ہیں ان کے ہاتھ میں یہ اسلحہ بیچیں گے، کیونکہ یہ اس کو انڈر گراؤنڈ لے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ واضح تھا کہ یہ کتنا اسلحہ ہے، کچھ طالبان نے کہا ہم نے ضائع کر دیا ہے، کچھ انہوں نے کہا خراب ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کا سب رپورٹ کے مطابق فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ اہلکاروں کے نام بھی دیے ہیں، کچھ کا کہا ہے کہ شاید وہ جو ہیں ان کا، وہ کہتے ہیں کہ قندھار شہر کے ایک سابق فوجی نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے قبضے کے بعد 1 سال تک وہاں کھلے ہتھیاروں کی ایک مارکیٹ موجود تھی، لیکن اس کے بعد میسیجنگ سروس واٹس ایپ کے ذریعے اس کی فروخت شروع ہوئی اور سارے کا سارا اسلحہ انڈر گراؤنڈ لے جایا گیا۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کو اپنی معیشت چلانے کے لیے اسلحہ اور منشیات جو ہیں یہ بھی اس کا کام کرنا پڑا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ طالبان جو ہیں پوری دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کی نرسری بن چکے ہیں، اور یہ نرسری جو ہے وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کو پھیلا رہی ہے۔ دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس دہشت گردی کی نرسری کو ختم کریں۔ ڈان کی یہ رپورٹ ہے، آج ٹی وی کی رپورٹ ہے، دا ٹائمز کی رپورٹ ہے، بہت سارے اخبارات جو ہیں، ڈیلی ٹائمز کی رپورٹ ہے، بہت سارے اخبارات اور ویب سائٹس ہیں جہاں پر یہ سب موجود ہے کہ کتنا اسلحہ طالبان اب تک دہشت گردوں کو بیچ چکے ہیں اور کتنا مزید بیچنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اب مزید نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ریٹن لکھ کر نہیں دیا کہ دہشت گردی کے خلاف وہ کارروائیاں کریں گے جس کا پاکستان ہمیشہ ان سے مطالبہ کرتا رہا ہے، اور بڑا سمپل مطالبہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ جو ہماری سرزمین پہ دہشت گرد ہیں ان سے ہم نپٹنا جانتے ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے افغان طالبان یا اس کا پروردہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان کا گروپ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بڑی رپورٹ تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ اسلحے کی فروخت کے حوالے سے طالبان ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئے ہیں، اور بلیک مارکیٹ میں وہ امریکی اسلحہ جو امریکی یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا 7.5 بلین ڈالر کا اسلحہ ہے، گرام ایئر بیس پر سارا کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے، اس کو بیچنا چاہتے ہیں افغانی، اور بیچ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں، اور یہ اسلحہ اور یہ سارا ساز و سامان دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ یہ وہ موقف ہے جس کو لے کر پاکستان نے سٹینڈ لیا کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے، وگرنہ پوری دنیا کا امن جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔